بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بڑی فرمائش آ رہی تھی کہ سوشیالوجی کے بھی لیکچرز بنا دیں، تو اس لیے میں اب انشاءاللہ ایک دو دن میں سوشیالوجی کے تمام لیکچرز بنا دوں گا، اور یہ 23 سے سٹارٹ کرتا ہوں آنورڈ 45، تو یہ ہے 23 لیکچر سوشیالوجی 101 کا۔ یہ ہے تھیوریز آف سوشل کلاس اینڈ اسٹریٹیفیکیشن 2۔ تو میکس ویبر built his approach to stratification on the analysis developed by Marx but the modified and elaborated۔ اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم پڑھیں گے ویبرز کا، جو مارکس ویبرز تھا اس کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا۔ تو مارکس ویبرز نے بیسیکلی اپنا جو نظریہ پیش کیا ہے اس کی بنیاد اس نے جو کہ کارل مارکس کا نظریہ تھا اسی کو رکھا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کیا ہے۔ ایلیبوریٹ کس سینس میں کی ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ اسٹریٹیفیکیشن از ناٹ سمپلی میٹر آف کلاس اکارڈنگ ٹو ویبر، ٹھیک ہے، بٹ از آلسو شیپڈ بائی ٹو اسپیکٹس۔ یعنی کہ جو کارل مارکس کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ صرف ایک اسپیکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے یہ تکون کے بننا، یعنی کہ اوپر نیچے درجات، جو درجات ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں، وہ صرف اور صرف کلاس کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ سٹیٹس کی وجہ سے بھی ہیں اور پاور کی وجہ سے بھی ہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کس نے بتائی ہیں؟ مارکس ویبر نے۔ مارکس ویبر کہتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو اسپیکٹس جو کہ کلاس کے علاوہ ہیں، وہ ہیں سٹیٹس اینڈ پاور۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست ڈیفینیشن ہے جو میرے پیپر میں بھی آئی تھی اور جو ہے یہ آتی بھی ہے کہ واٹ از مارکیٹ پوزیشن، ٹھیک ہے۔ ویبر بلیو دیٹ انڈیویجولز مارکیٹ پوزیشن اسٹرانگلی انفلوئنس ہز اور ہر لائف چانس۔ کیسے مارکیٹ پوزیشن جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے، یہ کویشچن آتا ہے، ہوپ سو آپ کو بھی آئے۔ تو یہ بیسیکلی مارکیٹ پوزیشن کا مطلب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص کوئی نیا ہنر مارکیٹ میں لے کر آتا ہے تو وہ نیا ہنر جو ہے وہ مارکیٹ پوزیشن کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جتنا اچھا ہنرمند بندہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا اس کی اتنی ہی ویلیو ہوگی اور وہ اتنا ہی اچھا کما پائے گا، اس کی اتنی ہی پریسٹیج ہوگی، پاور ہوگی، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ پوزیشن کا مطلب ہے کہ کتنا اچھا سکل وہ لے کر آتا ہے اور کتنا امپلائی جو ہے مارکیٹ کے اندر لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لائف چانسز کو بھی انہانس کرتا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ پوزیشن۔ اور دوز ان مینیجریل اور پروفیشنل آکوپیشن ارن مور، ٹھیک ہے۔ اس نے بیسیکلی کارل مارکس کہتا تھا کہ دو کلاسز ہوتی ہیں، ایک اپر کلاس ہے اور ایک لوور کلاس ہے، یا ایک وائٹ کالر والی ہیں جو لوگ جن کی فرمز ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ لیبر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے ایک تھرڈ کیٹیگری درمیان والی جو ہے نا وہ لانچ کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایک ڈسکور کی تھی، بتایا تھا کہ ایک تھرڈ کیٹیگری بھی ہے جو کہ مینیجریل، یعنی کہ جو مینجمنٹ کے اندر جو مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ مڈل کلاس مینیجر اور پروفیشنل آکوپیشن ارن مور، یعنی کہ اب آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہائی ہے تو آپ جا کے مینیجر لگ سکتے ہیں۔ مارکس ویبر کہتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن اتنی ہے کہ آپ انجینئر ہیں، آپ فرم تو نہیں خرید سکتے نہ چلا سکتے ہیں، لیکن آپ اس فرم میں ایک ایسی پوسٹ پہ جا کے جو کہ دنیا کی نظر میں ایک اچھی لیبر سے اوپر ہوگی، جو کام کرنے والا طبقہ لیبر سے اوپر اور جو فرم ہیں ان سے نیچے، جو فرم کے مالک ہیں ان سے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ویبر کہتا تھا کہ اسٹیٹس از ویبرز تھیوری ریفرز ٹو دا ڈفرینس بٹوین سوشل گروپ ان دا سوشل آنر اور پریسٹیج، ٹھیک ہو گیا۔ اسٹیٹس بیسیکلی ویبر کے نظریے میں یہ ہے کہ لوگوں کا رہنا سہنا، لوگ کیسے رہ رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں، ان کے رہنے سہنے سے ان کا اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینسز آتے رہتے ہیں۔ While Marx believed that status distinctions are the result of class division، یہ جو رہنا سہنا بول چال ہے یہ بھی کلاس ڈویژن کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاور کا اس نے کہا کہ تھرڈ ایلیمنٹ آف سوشل کلاس از دا ابیلٹی ٹو کنٹرول ادرس،
ایون اگینسٹ دیئر وشز. پاور تو یہی ہے نا کہ میں نے کسی کو کنٹرول کر لیا چاہے وہ مجھ سے اپوز کیوں نہیں جا رہا ہے. میری اتنی پاور ہے کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایبیلٹی ٹو کنٹرول ہے. اور یہ پاور کس طرح ہو سکتی ہے بھلا؟ اس میں اس نے کہا کہ with time industrial society witnessed the growth of bureaucratic state. Party formation of the important aspect of power. Party formation یعنی کہ پاور بھی جو ہے نا یہ الگ ہی ایک اسٹریٹیفیکیشن بلڈ کرتی ہے. جیسے کہ اسلامک پارٹیز ہو گئی تو اس کے اندر جو ہمارا مذہبی کوئی ہمارے قاری صاحب ہو گئے یا کوئی بھی ہو گئے جو کہ ہم جو اسلامک مولانا صاحب ہو گئے ان کو ہم پاور سمجھتے ہیں. وہ جس طرح چاہیں یا جیسے اسلام کے لحاظ سے وہ جیسے بات کریں گے ہم ان کی بات کو مانتے ہیں ایز اے مسلم, بینگ اے مسلم. اسی طرح جو کرسچنز ہیں ان کے جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں. تو وہ ان کی باتوں کو ماننا یعنی کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ پاور ہے. ٹھیک ہے, تو میکس ویبر جو ہے وہ کہتا تھا کہ پاور جو ہے وہ بھی ایک اسٹریٹیفیکیشن بلڈ کرتی ہے. اس کے بعد ویبر نے کہا, ویبر کے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے ڈویژن جو ہے وہ 2+ کلاسز میں ہوتی ہیں. یہ MCQs میں لازمی پوچھا جاتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ 3+ لگاتے ہیں, 4+ لگاتے ہیں, 2+ ہے جسٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اب کون سی ہے؟ اپر کلاس, مڈل کلاس, ورکنگ کلاس اور دا پور کلاس. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس چیپٹر میں کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. لاسٹ میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ سے 5 نمبر کے کویشچن میں پوچھ سکتا ہے کہ گیو دا کمپیریٹیو پکچر آف کنفلکٹ اپروچ بائی میکس ویبر اینڈ کارل مارکس. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارا یہاں سے لے کر یہ جتنا بھی ہے یہ آپ نے لازمی ایک بار ریویو گو تھرو ہو جائیں کیونکہ یہ 5 نمبر کا سوال ہے اور یہ آتا ہی آتا ہے. ٹائم کم ہے اس لیے میں شارٹ لیکچر بنا رہا ہوں تاکہ میں میکسیمم لیکچر جو ہیں وہ 1-2 دن میں کور کر سکوں کیونکہ 25 سے آنورڈ جو ہیں آپ کے پیپر بھی ہیں. اللہ حافظ.